بچوں کو حفاظتی ٹیکہ لگانا کیسا ہے؟ لگا لینا چاہیے. میں بھی پہلے ان ٹیکوں کے بہت خلاف تھا. یہودی کی سازش ہے اور اولاد کے جرثومے ختم ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بھی بہت ممبر پہ بیٹھ کے پھینکی. اللہ معاف فرمائے، توبہ طائب کرتے ہیں بہت سے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جن کی فیلڈ تھی ان سے رابطہ کیا نہیں، ادھر ادھر کتابیں پڑھ کے گوگل پہ سرچ کر کے تحقیق کرتے رہے. اور گوگل پہ جب ہم جیسا آدمی سرچ کرے گا تو اس کو سارے دلائل مل بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ دلیل بھی ہے یا نہیں ہے. تو جب تک آپ کسی ایکسپرٹ جو اس کے فیلڈ کے ماہرین ہیں ان تک نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ جو بھی تحقیق کا اہل ہے نا، تحقیق ہمیشہ بولو اس سے کی جائے گی. حفاظتی ٹیکوں کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں. پولیو پہلے بہت زیادہ تھا، اب بہت چیدہ پولیو کے مریض نظر آتے ہیں. لیکن نیگیٹو سوچ ہے نا کہ جو کام غیر مسلم کر رہا ہے بس آپ نے غیر مسلم ہونے کی بیس پر اس کو کیا کہنا ہے؟ یہودی ایجنٹ. حالانکہ پیناڈول بھی آپ کہاں سے لے کے کھا رہے ہو؟ یہ کیا یہ سلطنت عثمانیہ میں ایجاد ہوئی تھی پیناڈول؟ کیا ہو گیا؟ پیناڈول جو تھی سلطنت عثمانیہ کی ایجاد ہے، یہ ارطغرل نے ایجاد کی تھی. ہر چیز تو ان کی ایجاد ہے. تو جب پیناڈول بھی کھا رہے ہو اور کھانسی کے سیرپ بھی وہیں سے لے کے پی رہے ہو، میں مانتا ہوں دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. حتی الامکان تمام دوائیں بچوں اور بڑوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ بات تو میں نہیں، یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا دواؤں سے ہٹائے گا آپ کو، اور جو پیسے کمانے والا ڈاکٹر ہوگا وہ بھر بھر کے لکھتا رہے گا. تو ڈاکٹر بھی یہ جو سمجھدار ہیں وہ دواؤں پہ زیادہ نہیں لے کر آتے، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے پھر وہ دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں آپ کو. تو جو جس کا کام ہے میرے بھائی اسی کو جچتا ہے. اس لیے حفاظتی ٹیکے لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے یہ مولاناؤں کی فیلڈ بولو نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے، انہی سے پوچھیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر 2 دن کے بعد پولیو پلانے والی آپ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس سے جان چھڑانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک حد تک ہی پلایا جائے گا نا، یہ تو نہیں کہ روزانہ پولیو ہی پلاتے رہیں، ایسا تو دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ جو گشت کرتی پھر رہی ہیں عورتیں، ان پہ اعتماد بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون ہے کیا ہیں، کوئی بھی بندہ آیا اور پولیو کے نام پہ آپ کے بچے کو کچھ بھی پلا کے چلا جائے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپر کسی قریبی ہاسپٹل سے کسی ریلائبل ڈاکٹر سے پہلے سے پلوا دو، سرٹیفکیٹ لے لو، انگوٹھے کے پہ نشان لگوا دو. پھر جب پولیو والی آئے تو بولو ہم پلا چکے ہیں، وہ چلی جائے گی آرام سے. سمجھتے ہو؟ تو ایک آپ کا جاننے والا ڈاکٹر ہوگا نا، اس کے بارے میں پتہ یہ قطرے ہی پلا رہا ہے، کوئی چرس یا ہیروئن نہیں پلا رہا. یہ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے بھائی یہ تو ہر دوسرے دن آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ اس کا حل بجائے ان سے لڑنے کے، دھکے دینے کے، وہ پولیس بلا لیتے ہیں، رینجرز بلا لیتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی جاننے والے ڈاکٹر سے جو سمجھدار ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، اس سے پلوا لیں آپ. تو یہ جو پولیو کے بارے میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب بھی اب حکومتی ہو گئے ہیں. ایک تو یہ کہا کہ یہ آدمی حق پرست تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا تھا، اب اس نے بھی گورنمنٹ کی پالیسیوں کو ماننا شروع کر دیا ہے. یہ الزام ہے. مجھے نہ حکومت سے 5 روپے ملتے ہیں، نہ کسی حکومتی ادارے سے 5 روپے ملتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی تھپکی بھی نہیں دیتا. سمجھتے ہو کہ آپ نے زبردست شاندار بیان، کچھ بھی نہیں ملتا. میں اپنے طور پہ تحقیق کرتا ہوں. یہ باتیں میں ڈاکٹروں کی تحقیق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کسی حکومتی اہلکار کی بیس پہ نہیں کہہ رہا. بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانا، البتہ ان بیماریوں کے ٹیکے لگائیں جن کا امکان ہے. خام میں نہ ٹھوکتے رہیں. حفاظتی ٹیکوں میں نا روزانہ بھی ٹیکے ٹھک رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹھک رہا ہے. تو جن بیماریوں کا چانس ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں، دیکھو چکن پاکس کے اور خسرہ کے ٹیکے لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جان لیوا بیماری نہیں ہے. یہ قدرتی طور پہ بچے کو ہونے دو. چکن پاکس قدرتی طور پہ ہوگا، اپنا ٹائم پورا کر کے نکل جائے گا. یہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے. جب خام کیوں جا رہے ہو ٹریٹمنٹ کی طرف؟ خسرہ بچوں کو ہوتا ہے، سب بچوں کو ہوتا ہے، ہونے دو، آرام سے ہوگا، ٹائم پورا کر کے. اس میں حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کرو، لازمی ہونے دو. خود ہی باڈی
دفاع کی قوت پیدا کرے گی اور پتلی گلی سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے نا. کچھ بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں. یہ پولیو معذور کر دیتا ہے بچے کو, اس میں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ آنے دو, اگر آ گیا تو کوئی بات نہیں, خود ہی جائے گا, بچے کو آڑا ترچھا کر کے جائے گا وہ. سمجھ رہے ہو. چیچک کی بیماری تھی, ختم ہو گئی دنیا سے, ویکسین ایجاد ہوئی اس کی. اس میں داغ پڑ جاتے ہیں, چکن پاکس کے داغ ختم ہو جاتے ہیں, چیچک کے داغ کھڈے پڑ جاتے ہیں پورے جسم پہ, ساری زندگی کے لیے بدنما ہو جاتا ہے. اس کی ویکسین پہلے سے بولو ضروری ہے.